روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ بعض شرعی امور پر رہنمائی کے لیے حضرت مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں، جو شریعہ کونسل کے سیکریٹری اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان میں دینا چاہیے، رمضان میں دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کو رمضان میں ہی دینا چاہیے، اور کیا رمضان میں دینے سے ہی ثواب زیادہ ملے گا؟ اگر اس کے علاوہ آدمی دے گا تو ثواب کی مقدار کم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمانوں کے درمیان یہ بات عام ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان میں نکالنا چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے وہ رمضان ہی کا انتظار کرتی ہے اور رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتی۔ اس کے پیچھے ان کا یہ تصور ہے کہ رمضان میں چونکہ ہر عمل کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ملے گا، لیکن یہ تصور صحیح نہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات ہے کہ کوئی مال کسی شخص کے پاس 1 سال تک رہے تب اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر 1 سال رمضان سے 6 مہینے پہلے پورے ہو گئے ہوں تو ظاہر ہے کہ آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور اس کو اسی وقت زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد آدمی زکوٰۃ نہ نکالے، تاخیر کرے، رمضان کا انتظار کرے، ظاہر ہے کہ کسی کی زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو گویا کہ وہ ایک فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والا شمار ہوگا۔ 1 سال کے بعد کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، ایک غریب ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے انتظار کیا کہ ابھی تو رمضان نہیں آیا ہے، ہم ابھی پیسے نہ دیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی غریب کی، ضرورت مند کی وقت پر مدد کرنا زیادہ کار ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کسی وقت پر غریب کی امداد کی جائے، اس کا عین امکان ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے، اور تاخیر کرنے میں، رمضان کا انتظار کرنے میں، جبکہ اس غریب کی ضرورت کسی اور ذریعے سے پوری ہو گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ البتہ فقہی طور سے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک ہے زکوٰۃ کا واجب ہونا، دوسرے ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ جب واجب ہوئی ہے اس کے بعد ادا کرنے میں وقت ضرورت کسی قدر تاخیر کی جا سکتی ہے، یا زکوٰۃ جب واجب ہوئی ہے اس سے پہلے بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی۔ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہمارے سامنے کوئی غریب آ گیا یا کوئی ضرورت ایسی ہے کہ اس میں ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو زکوٰۃ ہی کے نام سے دیں، تو گویا کہ زکوٰۃ 1 سال مکمل ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد وقت ضرورت ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں یا کچھ پیسے آنے والے ہیں تو ضرورت میں کسی قدر تاخیر بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن خواہ کے لیے تاخیر کرنا، رمضان کا انتظار کرنا اور اسی میں نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ جب سال پورا ہو تبھی فوراً زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ مطلب یہ بات کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے زیادہ ثواب ملے گا، یہ بس ایک ہے تاثر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بالکل تاثر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، کون شخص کس نیت سے، کس جذبے سے کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ اس کا عین امکان ہے کہ کسی شخص نے رمضان سے کے علاوہ ہٹ کے کسی اہم کام میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رمضان کے مقابلے میں زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اہم سوال اور ہے جو ہمارے کچھ ناظرین نے بھی پوچھا ہے
ایک اس کی لاجک جاننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ شرعی معاملات پر کسی بھی طرح کا یہ کوئی اعتراض کا مسئلہ نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے کہ سونا اور چاندی دونوں کے نصاب میں بہت فرق ہے. یعنی آج کے زمانے میں سونا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، چاندی اس کے مقابلے میں بہت سستی ہے. تو 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ اتنا لمبا فرق، یہ اتنا بڑا تفاوت، یہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، حدیث میں سونا اور چاندی دونوں کا الگ الگ نصاب بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی دونوں کی حیثیت کرنسی کی تھی اور دونوں کی مالیت برابر تھی. 20 مثقال سونا اور 200 درہم چاندی، دونوں کی مالیت برابر تھی. سونا اور چاندی لوگوں کے پاس ہوتے تھے، کسی کے پاس صرف سونا ہوتا تھا، کسی کے پاس صرف چاندی ہوتا تھا. اس لیے دونوں کا الگ الگ نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بعد کے زمانوں میں آہستہ آہستہ دونوں کی مالیت میں فرق آتا گیا، حتیٰ کہ اب تو خاصا تفاوت ہو گیا ہے. تقریباً 40 سے 45 ہزار روپے میں 52.5 تولہ چاندی ہو جاتی ہے اور تقریباً 4.5 لاکھ روپے سے زیادہ میں سونے کا نصاب پورا ہوتا ہے. تو آج کے دور میں جب دونوں کے نصاب میں بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے نصاب کے طور سے کس کو اسٹینڈرڈ مانا جائے، اس پر جب فقہاء نے غور کیا تو انہوں نے چاندی کو اسٹینڈرڈ بنانے کا فیصلہ کیا. اس کے پیچھے ان کی لاجک یہ تھی کہ چاندی کی مالیت کم ہے، اگر ہم چاندی کو اسٹینڈرڈ بنائیں گے تو اس طرح زیادہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں گے، اس طرح زیادہ زکوٰۃ نکلے گی. اس بنا پر انہوں نے چاندی کو اسٹینڈرڈ بنایا. بعض فقہی اکیڈمیوں میں بھی اس موضوع پر غور کیا تو اس میں بھی یہی فیصلہ انہوں نے باقی رکھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ نقد ہو تو گویا کہ چاندی اسٹینڈرڈ ہے، چاندی کی مالیت کے برابر کسی کا نصاب پورا ہو جائے تو وہ زکوٰۃ نکالے گا. لیکن فقہاء نے دوسرا پہلو پر ان کی نظر نہیں گئی کہ اس طرح تو بہت ایک فقہ کا اصول ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. گویا کہ جس کے پاس چاندی کے نصاب کے بعد پورا ہو رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. تو اس طرح بھی ہم بہت سے لوگوں کو جن کو کہ تعاون کی مال کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی ہم زکوٰۃ لینے سے محروم کر دیتے ہیں. اس بنا پر بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ آج کے دور میں سونے کو اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے. اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ کیش ہو تو گویا کہ سونا اسٹینڈرڈ ہے. جس کے پاس سونے کی مالیت کے بقدر نصاب تک کسی کا مال پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو یہ متعدد علماء ہیں جنہوں نے یہ رائے دی ہے. اگرچہ فتویٰ چاندی کو اسٹینڈرڈ ماننے پر ہے، لیکن یہ علماء کی یہ رائے بھی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے. ان کی یہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ آج کے دور میں جب سونے اور چاندی میں بہت زیادہ تفاوت ہو گیا ہے تو سونے کو اسٹینڈرڈ ماننا چاہیے اور اس کے مطابق نصاب کے مکمل ہونے کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. جی، آج کل کسی کے پاس 40-50 ہزار روپے ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں. جی تو اس لیے جو غریب آدمی جو ہے اس کے پاس بھی اتنا تو پیسہ ہوتا ہے. جی، تو اس لحاظ سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ آج کے دور میں سونے کو اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے. اس میں غریبوں کا بھی بھلا ہے، ہم ان کی زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی ضرورتوں میں امداد کر سکتے ہیں. مولانا ایک چیز اور ہے کہ کسی کے پاس سونا ہے اور بقدر نصاب سونا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اور پیسے آنے کا دور دور تک کوئی امکان بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے،
اگر سونا بیچ بیچ کے وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہا تو ایک دن تو سونا ہی سارا ختم ہو جائے گا اس کا. تو ایسے کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے, کیا اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے شریعت احکام کے معاملے میں شریعت آدمی کو رخصت دیتی ہے, سہولت دیتی ہے جہاں تک سہولت دینا ممکن ہو. کوئی شخص صاحب نصاب ہے, اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے. تو شریعت یہ تو نہیں کہے گی کہ اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے تو اس سے زکوٰۃ معاف ہے, لیکن شریعت اتنی سہولت دیتی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد فوراً اس کی ادائیگی ضروری نہیں ہے. آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کچھ دن انتظار کر سکتا ہے, آدمی حساب نوٹ کرے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے, اور پھر آدمی آئندہ کوشش کرے اس کے پاس جب پیسے آئے تو اپنی سہولت سے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے. 1 سال کی مدت کم نہیں ہوتی. اگر کسی کو یہ فکر ہو کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اس پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے, خاص طور سے یہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو زیور تو نصاب کے برابر ہے, لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, ہم کہاں سے ادا کریں. ان کے تعلق سے یہی بات کہی جائے گی, اور جو مردوں کے پاس کوئی مال ہو جو نصاب تک پہنچا ہو, ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جائے گی کہ وہ اس کو ادا کرنے کی فکر کریں. عورتیں ایسا نہیں ہے کہ پورے سال وہ پیسے سے ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. شوہروں کی طرف سے ان کو روزمرہ کے کاموں کے لیے کچھ پیسے کو ملتے ہیں, تحفے تحائف ملتے ہیں, ماں باپ کی طرف سے کچھ رقم کبھی ملتی ہے. عورت یہ فکر کرے کہ اسے 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کچھ پیسے اگر وہ جمع کرے گی تو اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ لاک ڈاؤن کے زمانے سے زیادہ پیدا ہوا ہے, یعنی اس میں بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے, جی ہے نا, شوہر بے روزگار ہو گیا اور اس کو نہ نوکری مل رہی ہے, نہ کوئی کام کر پا رہا ہے, یا کوئی کام کر رہا ہے تو اتنا کر رہا ہے کہ بس کھانے پینے کے لیے ہو جاتا ہے. اب عورت کے ظاہر ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو شوہر جو دیتا ہے اس میں سے بچاتی ہے, یا جو آپ نے جیسا کہا ماں باپ وغیرہ دیتے ہیں. اب کسی کا ماں باپ بھی نہیں ہے, بھائی بہن بھی نہیں ہے, شوہر بھی جو ہے اس لائق نہیں ہے, وہ اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھیے اس میں ایک فقہی میں تفصیل اور عرض کر دوں. زیورات پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں, اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے زیورات پر زکوٰۃ ہے, اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ سونا چاندی کی حیثیت کرنسی کی ہے اسلام کی نظر میں. تو چاہے کسی کے پاس خام مال سونے چاندی کا ہو یا یہ وہ سکے کی صورت میں ہو, زکوٰۃ کی صورت میں ہو, ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنی. لیکن ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ زیورات جو عورت مستقل استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. عورت نے لاکر میں رکھ رکھا ہے, آئندہ وقت ضرورت کام آنے کے لیے زیور کی شکل میں رکھ رکھا ہے, تو اس پر تو تمام ائمہ کے نزدیک زکوٰۃ ہے. تو گویا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عورتوں کے استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورت ہو یا کوئی ایسی صورت ہو کہ عورت کے پاس زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جو ائمہ ثلاثہ کی جو رائے ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو عورت کے جو استعمالی زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو بقیہ جو اور جو زیورات ہیں اس ظاہر ہے کہ وہ کم ہوں گے, اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کر سکتی. ایسی مولانا یہ ایک ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیورات بنا کے رکھی ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا اس اور لڑکی بالغ ہے یا نابالغ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیا اس کا مسئلہ الگ ہے بالغ نابالغ کا, کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے اس تعلق سے عرض یہ کرنا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے پیسہ
پسنداز کرتا ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کی شادی کے لیے زیور بھی آدمی پہلے سے بنوا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ یہ بات تو فقہاء نے نہیں کہی ہے، البتہ ایک صورت وہ یہ بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں وہ بچی کی پیدائش ہونے کے بعد ہی سے اس کے لیے فکر کرنے لگتے ہیں، ماں زیور وغیرہ بنوانے لگتی ہے، تو اس تعلق سے یہ فقہاء نے کہا ہے کہ آدمی اپنی لڑکی بچی کی جس کے لیے اس نے زیور بنوایا ہے اس کو وہ مالک بنا دے، تو جب تک وہ لڑکی بالغ نہ ہو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ جو احکام ہیں وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے اس کی زکوٰۃ کون دے گا جبکہ وہ نہ کما رہی ہے نہ اس کا کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے؟ ہاں، بہرحال شریعت میں ماں باپ دیں گے۔ شریعت میں ایک حکم یہ ہے کہ جو شخص مالک ہو کسی چیز کا اسی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بیوی اپنے زیورات کی مالک ہے، اس کی ادائیگی شوہر کے ذمے نہیں ہے، بیوی اس کی خود فکر کرے۔ لڑکی اپنے زیورات کی مالک ہے، اسی کو ادا کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہوگا۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، متعدد صحابہ و صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی زیورات کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زیر کفالت ان کی جو بھتیجیاں رہتی تھیں ان کی زکوٰۃ وہ نہیں ادا کرتی تھی۔ ایک صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ان کی بھی یہ رائے تھی کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ بھی اپنی لڑکیوں کی زیورات کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کچھ رخصت ہے، آدمی نے اپنی بیٹیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے زیورات کو بنا رکھے ہیں تو وہ ان کو ان کا مالک بنا دے تو اس پر سے اس کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی۔ تو حضرت مولانا آپ نے جو جواب دیا تھا اس میں ذرا سی وضاحت اور چاہتا ہوں، یعنی جس کا جواب آپ دے چکے ہیں، جی، یعنی اگر کسی کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، صرف زیورات ہیں اور دور تک امکان بھی نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں کہ اسی زیور کو بیچ کے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جیسے آپ نے کہا اس کو رخصت ہے؟ دیکھیں عورتوں میں خاص طور سے زیورات کے معاملے میں بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے۔ جو بھی زیور ان کو ماں باپ سے ملے ہیں، شوہر نے جو دیا ہے، تو اس کو وہ بہت حفاظت سے رکھتی ہیں۔ ان سے اگر یہ کہا جائے کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تم زیور کو تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو بیچ کے ادا کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ حکم ان پر شاق گزرے گا۔ اس تعلق سے جو شریعت جو رعایت دیتی ہے، جو سہولت دیتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے پاس جو زیور ہے ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ فی الوقت ان کے پاس کچھ پیسہ نہ ہو تو وہ اس کا حساب رکھیں، بعد میں اللہ تعالیٰ جب ان کو توفیق دے تو اس سے وہ ادا کریں۔ ان کو یہ پابند کرنا نہیں ضروری ہے کہ تم پر ابھی زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم اپنے زیور ہی کو بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت مولانا ایک چیز یہ ہے کہ جو چیزیں زیر استعمال ہیں، جی جیسے مکان ہے، گاڑی ہے، اس طرح کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، جی جی اور اگر آدمی اپنے ہی جو ہے جیسے اس نے کرائے پہ مکان دے دیا ہے کوئی، جی تو کیا اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آدمی کی بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ مکان ہو، دکان ہو، گاڑی ہو، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، یا گھر کے اثاثہ جات ہوں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے کلینک پر جو مشینیں ہیں، کوئی آدمی تاجر ہے، کارخانہ چلاتا ہے تو کارخانے میں جو مشینیں ہیں، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
اس سے جو پیداوار ہوگی، جو انکم ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ آدمی کے پاس 1 مکان ہے، 2 مکان ہے، 5 مکان ہے، تو مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی 1 مکان میں رہتا ہے، 3-4 مکان اس نے کرائے پہ اٹھا رکھے ہیں، تو کرائے کا پیسہ جو ملے گا وہ پیسہ اگر سال بھر تک محفوظ رہے تب اس پیسے پر زکوٰۃ ہے۔ اگر جو کچھ آیا کرایہ وہ آدمی نے خرچ کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ویسے سارا معاملہ مولانا نیت کے اوپر ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے۔ دیکھیے بالکل صحیح ہے، حدیث میں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوشش کرے گا، اس کی وہ فکر کرے گا اور مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا جس سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ اگر آدمی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو اس کے لیے 1000 بہانے ہیں۔ آدمی کے پاس مان لیجیے کہ 50 لاکھ روپے ہیں، وہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے وہ پیسے اپنی بیوی کو تحفے میں دے دے، اگلے 11 مہینے کے بعد وہ بیوی اس پیسے کو شوہر کو واپس کر دے، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی کے پاس 1 سال پورا نہیں ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے نیت کو دیکھنے والا ہے، کون شخص کیا کر رہا ہے، کیا ہوشیاری دکھا رہا ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا وہ ترکیبیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، وہی اس کا حساب لینے والا۔ تو یہ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، جنہوں نے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں جو مسائل زکوٰۃ کے تعلق سے آتے ہیں یا جس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ خاص پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ کریے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک روزنامہ خبریں کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اس کے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔